جا یہ قول مصطفیٰ بھی ہے، حکم خدا بھی ہے۔ عابد بیمار علیہ السلام سے یہ کے نام سے یہ جشن منعقد ہے، تو میں ان کے دعائے صحیفہ کاملہ کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آ رہا ہے۔ سبحان الذی علم تنفس الحیتان من قعور البحار۔ میرا پاک پروردگار خدا، قابل تعریف خدا وہ ہے جو سمندروں کی موجوں کی تہوں میں رہنے والی مچھلیوں کی ایک ایک سانس کے اعداد و شمار سے واقف ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں کھجور والوں کے درختوں سے سایہ لیتے ہوئے اور اونٹ والوں سے راستہ مانگتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں، طیبہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اور نعت پاک کے لیے میں حرف التماس پیش کروں۔ نعت کو ہم کم سے کم دلیل بنا سکتے ہیں، روشنی بنا سکتے ہیں، اور نعت کے مصروں کی انگلیوں کو پکڑ کے نظامت بھی چلنا سیکھ سکتی ہے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب سلیم امروہوی صاحب، کئی عدد شعری مجموعوں کے خالق، منقبت نعت ہی نہیں بلکہ غزل کے حوالے سے پوری دنیا کا سفر کرنے والے اور ہماری تہذیب کی خوشبو پوری دنیا میں عام کرنے والے، اور نعت جیسی نازک صنف میں بھی عصر حاضر کے مسائل کو موضوع بنانے والے، اور اس خراج، اس محبت کو پیش کرنے والے جو رسول اللہ کی ذات سے، ان کے گھرانے کی ذات سے، ان کے کنبے کی ذات سے اور ان کے پیغام کے حوالے سے ہمارے دل میں ہے، اسے لفظوں میں پیش کرنے والے شاعر محترم جناب سلیم امروہوی صاحب۔ بیلا چمپا صبا محمد، تھوڑا سا نعت میں بھی اس پریاورن کا جذبہ اور وہ ماحول آنا چاہیے۔ بیلا چمپا صبا محمد، خوشبو کا سلسلہ محمد، دل ہے آتش دان غموں کا، جام کوثر پلا محمد، کانٹوں پہ شبنم کے قطرے، کانٹوں پہ نعت میں بھی اس ماحولیات کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ کانٹوں پہ شبنم کے قطرے، حکمت ہے یا عطا محمد، پتھر دل بھی موم ہوئے ہیں پڑھ کر صلی علی محمد۔ بنگلوں میں ایک پتھر دل بھی موم ہوئے ہیں پڑھ کر صلی علی محمد، بنگلوں میں دولت کا سورج، کچے گھر کا دیا محمد، بنگلوں میں دولت کا سورج، کچے گھر کا دیا محمد۔ میں حرف التماس پیش کر رہا ہوں محترم سلیم امروہوی صاحب کے اس میں۔ نعت پاک کے لیے حکم ہے، پیش کر رہا ہوں۔ نازش رہبری جہاں میں جو تشریف آنے لگی، ہوا باغ جنت سے کہتی چلی، زمانے پچھائی تھی جب تیرگی،
حالتی ہر سمت پھیلی ہوئی، اور وہ پھیلا گیا علم کی روشنی، نبی 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 نبی، اگر سر پہ کوڑا بھی ڈالے کوئی، وہ ایک روز بیمار ہو گر کبھی، اور کرے جا کے خود اس کی چارہ گاری، نبی 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 نبی، وہ معراج کی شب بلائے گا یہ، تو محبوب خالق بتائے گا یہ، اور فرشتوں نے خوش ہو کے آواز دی، نبی 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 نبی، گئے باغ جنت میں جب مصطفیٰ، ہر ایک پھول نے پھلے کلمہ پڑھا، چٹک کر یہ کہنے لگی ہر کالی، نبی 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 نبی، تھا ایک مرحلہ قلعہ خیبری، تھی خطرے میں جب بات اسلام کی، تو پڑھنے لگے خود جو نادے علی، نبی 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 نعت پاک کا گلدستہ پیش کر رہے تھے، ان کی نعت کے مصرعے آپ کے دلوں کی زمین میں گھر کر رہے تھے۔ اور خواتین و حضرات، میں لکھنؤ سے آیا ہوں اور آپ دلی میں موجود ہیں۔ لکھنؤ میں گھر سے نکلنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو جاتی ہے اور دہلی تک پہنچنے میں بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بس دو ایک شخصیتیں ہیں، تو ہم اس ذکر پاک کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے رضوان سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم اس جنت تک جا سکیں۔ تو میں ماحولیات کے حوالے سے اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہوئے ایک دو تین قطعات کے لیے رضوان عباس صاحب کو آواز دوں گا اور 4 مصرعے حضرت عابد بیمار کے پیش کرتا ہوں، اور امن اور فلاح اور وہ شفافیت کا کتنا خوبصورت مظہر ہے یہ جذبہ جس کو شاعر نے 4 مصروں میں پیش کیا کہ عشق گردار تک نہیں پہنچا، عشق گردار تک نہیں پہنچا، اپنے معیار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا، شام و کوفہ الٹ چکے عابد، ہاتھ تلوار تک نہیں پہنچا۔ تشریف لے آئیں رضوان عباس صاحب۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کامیاب ترین
حسنارہ ٹرسٹ کے روح نواں جناب حیدر کمال صاحب، جناب سلیم امروہوی صاحب، جناب علی عابدی صاحب اور تمام عہدیداران اور کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع مدح خوانی کا فراہم کیا۔ ایک مطلع، ایک شعر جناب سید سجاد کے حوالے سے حاضر کر رہا ہوں۔ ایک بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھوں۔ کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، مثال بن کے زمانے بچا گئے عابد، مثال بن کے کچھ ایسی شان سے کرب و بلا گئے عابد، مثال بن کے زمانے پچھا گئے عابد۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھئے گا نیگر بھائی کہ دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، نبی کے دین کو چلنا سکھا گئے عابد، نبی کے دین کو دیار شام کے کانٹوں پر چل کے شام سحر، نبی کے دین کو چلنا سکھا گئے عابد، نبی کے دین۔ بار اور صلوات پڑھنے محمد۔ ایک مطلع اور دو تین اشاروں حاضر کر رہا ہوں بہت جلدی ردیف اس منقبت دیکھئے گا تمام معزز حضرات شعراء حضرات تشریف فرمائیں۔ روشنی کی ردیف نائب بھائی کلام دیکھئے نیگر بھائی کر گئی کچھ کر گئی ایک ایسا سجدہ زیر خنجر روشنی، دیکھئے گا کر گئی ایک ایسا سجدہ زیر خنجر روشنی، کر گئی ایک ایسا سجدہ زیر خنجر روشنی، بن گئی مومن کے سجدوں کا مقدر روشنی، بن گئی مومن کے سجدوں کا مقدر روشنی۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھئے گا کہ یہ شب عاشور بتلایا
علی کے چاند نے یہ شب عاشور بتلایا، علی کے چاند نے ارے کیسے کرتے ہیں چراغوں کو بجھا کر روشنی، کیسے کرتے ہیں یہ شب عاشور بتلایا، علی کے چاند نے کیسے کرتے ہیں چراغوں کو بجھا کر روشنی۔ شکریہ حضرت۔ کہ ہم عابد بیمار کے حوالے سے یہ انوائرمنٹ کا دن منا رہے ہیں، تو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی کے حق کا گلا گھونٹنا جائز نہیں سمجھتے، حرام سمجھتے ہیں، تو یہ شاعر اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تقریریں سن رہے ہیں تو ان کا گلا کیوں گھونٹیں، اور وہ بھی مائک پہ؟ تو آئیے ان کے حق کا بھی گلا نہ گھونٹا جائے۔ دیکھیے یہاں بہت سارے امروہے کے حضرات موجود ہیں۔ عابد بیمار امام علیہ السلام کی نسل کا اگر ایک فقیر قبر کے اندر بھی سو رہا ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں کو بچھوؤں سے محفوظ رکھتا ہے، ڈنگ سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایک تاریخ ہے، حوالہ ہے۔ بہت زیادہ گہرائی میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں چاہتا ہوں میسج بھی پہنچتا رہے، حوالے بھی آتے رہیں، شاعری بھی ہوتی رہے۔ میں تقریر سے نہیں، شاعری کے مصروں کے پیچھے وہ کہانیاں پیش کر رہا ہوں۔ 4 مصروں سے پیغمبر نقوی صاحب کو آواز دوں گا کہ سختیاں جتنی بڑھیں اتنی عبادت بڑھ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، سختیاں جتنی بڑھیں اتنی عبادت بڑھ گئی۔ سرخرو شبیر ہیں بیٹے کی استعداد سے، سرخرو شبیر ہیں بیٹے کی استعداد سے، عابد بیمار سے ایسا ہوا ہے تجربہ، عابد بیمار سے ایسا ہوا ہے تجربہ، آگ ڈرتی ہے رسول اللہ کی اولاد سے، عابد بیمار سے ایسا ہوا ہے تجربہ، آگ ڈرتی ہے رسول اللہ کی اولاد سے۔ جناب پیغمبر نقوی صاحب، اگر شاعری پیغمبری ہے تو شاعر پیغمبر ہے۔ حاضرین گرامی ایک درود بھیج دیں۔ امام سجاد کے حوالے سے چند اشعار حاضر کر رہا ہوں کہ باطل نہ جیتے گا کبھی حق کے علمبردار سے، باطل نہ جیتے گا کبھی حق کے علمبردار سے، آتی ہیں اب تک یہ صدائیں شام کے بازار سے، باطل نہ جیتے گا کبھی حق کے علمبردار سے، آتی ہیں اب تک یہ صدائیں شام کے بازار سے۔ گلزار صاحب ایک شعر حاضر کر رہا ہوں کہ تاریخ کو حکمت سے جب دیکھا تو یہ تشخیص کی، تاریخ کو حکمت سے جب دیکھا تو یہ تشخیص کی کہ اسلام کو صحت ملی ہے عابد بیمار سے، تاریخ کو حکمت سے جب دیکھا تو یہ تشخیص کی اسلام کو صحت ملی ہے عابد بیمار سے، اور جب تک رہی زنجیر پائے سید سجاد میں، جب تک رہی زنجیر پائے سید سجاد میں، بیعت نہ کرنے کی صدا آتی رہی جھنکار سے۔ اور حاضرین گرامی آج کے اس پولوشن کے عنوان سے ایک نظم جس کا عنوان ہے اقبال جرم، ایک پولوشن کی نظم حاضر کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی کیا زندگی ہے، فضا میں ہر طرف آلودگی ہے، آلودگی پولوشن وہی ہے، فضا میں ہر طرف آلودگی ہے، خزاں کی زد میں ہے گلشن ہمارا، گلشن ہمارا پولوشن بن گیا دشمن ہمارا، نتائج ہیں برے آلودگی کے، نتائج ہیں برے آلودگی کے، ہم ہی دشمن ہیں اپنی زندگی کے، ہم ہی دشمن ہیں اپنی زندگی کے، ہمارے دیش کی شفاف ندیاں، ہمارے دیش کی شفاف ندیاں ہوا کرتی تھی کتنی صاف ندیاں، ہمارے دیش کی
شفاف ندیاں گورنر صاحب ہوا کرتی تھی کتنی صاف ندیاں مگر جب گندگی کو سوچتی ہیں یہ ندیاں بھی ہمیں کو کوستی ہیں مگر جب گندگی کو سوچتی ہیں نیر صاحب یہ ندیاں بھی ہمیں کو کوستی ہیں جو دنیا کی یہ حالت ہو رہی ہے جو دنیا کی یہ حالت ہو رہی ہے سب انسان کی بدولت ہو رہی ہے سب انسان کی بدولت ہو رہی ہے تو درختوں نے کہا آب و ہوا سے درختوں نے کہا آب و ہوا سے کرو انسان کا شکوہ خدا سے کرو انسان کا شکوہ خدا سے یہ سن کر بول اٹھی قدرت خدا کی ارے انہیں کیا فکر ہے آب و ہوا کی یہ سن کر بول اٹھی قدرت خدا کی انہیں کیا فکر ہے آب و ہوا کی یقیناً راستہ ہموار ہوتا اگر قدرت سے ان کو پیار ہوتا یقیناً راستہ ہموار ہوتا اگر قدرت سے ان کو پیار ہوتا خدا کے قہر سے انجان انسان خسارے میں ہے سب نادان انسان خسارہ نقصان کو کہتے ہیں خسارے میں ہے سب نادان انسان سونامی زلزلے طوفان سارے بلاتے ہیں انہیں انسان سارے سونامی زلزلے طوفان سارے بلاتے ہیں انہیں انسان سارے تباہی کے مقابل ہیں یہی لوگ ہرے پیڑوں کے قاتل ہیں یہی لوگ تباہی کے مقابل ہیں یہی لوگ ہرے پیڑوں کے قاتل ہیں یہی لوگ زمین کا حال بدتر کر رہے ہیں فضاؤں کو مقدر کر رہے ہیں اگر ندیاں یوں ہی پاٹیں گے یہ لوگ اگر ندیاں یوں ہی پاٹیں گے یہ لوگ جو بوئیں گے اگر ندیاں یوں ہی پاٹیں گے یہ لوگ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے یہ لوگ کاٹ کر جن کو جلایا گیا ایندھن کے لیے کاٹ کر جن کو جلایا گیا ایندھن کے لیے پیڑ بوڑھے تھے مگر ٹھنڈی ہوا رکھتے تھے پیڑ بوڑھے تھے مگر ٹھنڈی ہوا رکھتے تھے آئیے اور دریا اگر یوں ہی پاٹیں گے یہ لوگ خوشبو میں وفاؤں کی نہانے لگا دریا کاظم جرولی خوشبو میں وفاؤں کی نہانے لگا دریا عباس کے چلو میں سمانے لگا دریا اب وہ نکلا ادھر شیر جری مشق کو بھر کر وہ دیکھو ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا وہ دیکھو ادھر ٹھوکریں کھانے لگا دریا آئیے دریا کے حوالے سے صحرا کے حوالے سے درخت کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو میرے خیال سے کربلا تو انوائرمنٹ کا بہت بڑا منظرنامہ ہے جہاں ایک طرف فرات کو پولوشن سے اور ملامتوں سے بھرنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف فرات کے پانی کو پاکیزگی دینے والے اور جذبہ انسانیت دینے والا ایک قبیلہ بھی وہاں موجود ہے آئیے میں 4 مصروں سے استقبال کروں گا تصور زیدی صاحب کے مصرے ہیں شخصیت بہت عظیم ہے میرے پاس لفظ نہیں ہیں مگر تصور صاحب کے مصروں کا سہارا لیتا ہوں کہ یہ خشک پیڑوں کا منظر یہیں پہ رہنے دو کہ مجھ کو پیاس کی تصویر اچھی لگتی ہے رہی ہے صحبت معصوم میں یہ برسوں تک اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے اسی لیے مجھے زنجیر اچھی لگتی ہے اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا رکتا نہیں حسینی ماتم یہاں ہمارا رکتا نہیں حسینی ماتم یہاں ہمارا فرش عزا پہ آ کر محسوس ہو رہا ہے ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں فرش عزا پہ آ کر محسوس ہو رہا ہے ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا عباس کے علم پر صحرا نہ کیوں چڑھائیں ماحولیات کی بات ہو رہی ہے عباس کے علم پر صحرا نہ کیوں چڑھائیں وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا اور ہم کو دعائے زہرا نے ہے بچایا ورنہ ہم کو دعائے زہرا نے ہے بچایا ورنہ صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا اقبال شہ کے غم میں روتے ہیں ہم ہمیشہ
ہمیشہ، اقبال شہ کے غم میں روتے ہیں ہم ہمیشہ، اور معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ اور حضرات بعض چیزیں صرف شعراء ہی محسوس کر سکتے ہیں، محسوس تو سب کر سکتے ہیں مگر برت سکتے ہیں صرف شعراء، کہ عابد بیمار علیہ السلام کے نام سے یہ جشن منسوب ہے، اور حضرت ابوالفضل العباس کی نیاز بھی آپ کے انتظار میں ہے۔ اب اس کو کیسے مینج کیا جائے یہ صرف شاعر کے بس کا کام ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب انوار صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور میری اس نظامت کی جو کشمکش ہے اس کو تھوڑا سا آپ حوصلہ دے دیں۔ چند اشعار۔ چوتھے امام کی شان میں گلستانے شاہ سے ہو کر یہاں آتا ہوں میں، گلستانے شاہ سے ہو کر شہر بانوں کے چمن کو پرفضا پاتا ہوں میں، گلشن شبیر میں کھلنے کو ہے تازہ گلاب، گلشن شبیر میں کھلنے کو ہے تازہ گلاب، لمحہ لمحہ باغ جنت کی ہوا کھاتا ہوں میں، لمحہ لمحہ باغ جنت کی ہوا کھاتا ہوں میں، اور خانہ شبیر میں جا کر بسد مہر و خلوص، خانہ شبیر میں جا کر بسد مہر و خلوص، ام بساط و تہنیت کے پھول برساتا ہوں میں، اور خدمت زین العبا میں درفشانی کے لیے، خدمت زین العبا میں درفشانی کے لیے گلستاں سے چن کے شبنم کے گوہر لاتا ہوں میں، رشک کرتے ہیں میری قسمت پہ ارباب سخن، رشک کرتے ہیں میری قسمت پہ ارباب سخن، منقبت سجاد کی کہہ کر شرف پاتا ہوں میں، منقبت سجاد کی کہہ کر شرف پاتا ہوں میں، مدحت زین العبا کا شانہ کر لینے کے بعد، مدحت زین العبا کا شانہ کر لینے کے بعد، پیچ و خم تقدیر کی زلفوں کے سلجھاتا ہوں، بیش قیمت موتیوں سے گھر سجانے کے لیے، بیش قیمت موتیوں سے گھر سجانے کے لیے، جس میں ہو در نجف ایسا صدف لاتا ہوں میں، اور رحمت باری سے جھولی اپنی بھرنے کے لیے، رحمت باری سے اپنی جھولی بھرنے، رحمت باری سے جھولی اپنی بھرنے کے لیے، اب در مقصود پہ دامن کو پھیلاتا ہوں میں، یاد کرتا ہوں شہ بیکس کے اصحاب جری، یاد کرتا ہوں شہ بیکس کے اصحاب جری، ذکر زین العابدین سے دل کو بہلاتا ہوں میں۔ یہ خاص طور سے سنیں کہ طوق زنجیر و سلاسل سے پکڑ کر حوصلہ، طوق زنجیر و سلاسل سے پکڑ کر حوصلہ، دور حاضر کی ہر ایک مشکل سے ٹکراتا ہوں میں، دور حاضر کی ہر ایک مشکل سے ٹکرا، دور فرمائیں گے ہر مشکل کو زین العابدین، دور فرمائیں گے ہر مشکل کو زین العابدین، بے سبب اس دور غم سے آج گھبراتا ہوں میں، اور باب رحمت تک دعا کی مستجابی کے لیے، باب رحمت تک دعا کی مستجابی کے لیے پڑھ کے مولا کا صحیفہ ہاتھ پھیلاتا ہوں میں، شاہ دین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے پرچم عباس غازی گھر پہ لہراتا ہوں میں، اور جشن زین العابدین میں بارش انوار ہے، جشن زین العابدین میں بارش انوار ہے، حد امکان نظر اب روشنی پاتا ہوں میں۔ آئیے اب پھر ایک شاعر کی طرف چلتے ہیں جس کا حق بھی ہے، اور اس پورے پروگرام کے انعقاد میں حیدر کمال صاحب کے ساتھ جو سلیم صاحب کی ریاضتیں ہیں، علی عابدی صاحب کی محنتیں ہیں، واقعی یہ جتنا مثالی پروگرام ہوتا ہے، جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی ایک مثال ہیں۔ حسن آرٹ ٹرسٹ کے
حسن کو بھی دیکھا جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ حسن کے ساتھ حسن اور حسین کے ساتھ حسین کا بھی ایک جو تعلق ہے وہ اس میں محسوس ہوتا ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا، جعفر جلال پوری کے ایک شعر سے میں استقبال کروں گا سلیم صاحب کا۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے، حاکم کو پوچھنا پڑا بیمار کون ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، بڑے بھائی جناب سلیم امروی صاحب سے میں گزارش کروں گا تشریف لیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، وقت بہت ہو گیا ہے اور میں ایز اے منتظم صرف امام کی بارگاہ میں 4 مصرے کی اجازت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سنیں گے نائب صاحب کو۔ سید سجاد جیسی بندگی دیکھی نہیں، سید سجاد جیسی بندگی دیکھی نہیں، ایسی سجدوں میں کسی کے روشنی دیکھی نہیں، ایسی سجدوں میں کسی کے روشنی دیکھی نہیں، وجود ناتوانی اور بیماری سلیم جو ہرا دے موت کو، وہ زندگی دیکھی نہیں، جو ہرا دے موت کو، وہ زندگی دیکھی نہیں، ایسی سجدوں میں کسی کے روشنی دیکھی نہیں، سید اسے کہتے ہیں جذبہ میزبانی کے، صرف اور صرف ایک 4 مصرے ہوتے، لیکن کیا خوبصورت مصرے تھے۔ جو ہرا دے موت کو وہ زندگی دیکھی نہیں۔ جب ہمارے سلیم بھائی نے نائب صاحب کو اپنا وقت دے دیا تو میں کون ہوتا ہوں نائب صاحب کا وقت لینے والا، تو ایک 4 مصرے سے استقبال کروں گا۔ کاظم جرولی صاحب کہتے ہیں، اے مسیحا زمانہ عابد شب زندہ دار، اس عروج بندگی کی انتہا کوئی نہیں، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا آپ سب کے محبوب اور پسندیدہ شاعر، پوری دنیا میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے والے شاعر محترم نایاب ہلوری صاحب تشریف لے آئے۔ آپ سب انتظار میں بیٹھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گزار ہوں محترم سامعین سے کہ ایک بار اب آواز بلند درود پڑھ دیں آپ حضرت، تاکہ ایسا محسوس ہو چار میں سے حاضر کر رہا ہوں۔ صدر محترم کی اجازت سے گلزار صاحب بھی تشریف فرما ہے، ہمارے لیے خوش نصیبی۔ مقصد شبیر کا تو ہی علم بردار ہے۔ توجہ چاہتا
مقصد شبیر کا تو ہی علمبردار ہے، مٹھیوں میں تیری صبر و ضبط کی رفتار، تیری چوکھٹ سے شفا کو بھی ملتی ہے شفا، تیری چوکھٹ سے شفا کو بھی ملتی ہے شفا، صرف کہنے کے لیے تو عابد صرف کہنے کے لیے تو عابد بیمار ہے۔ شکریہ اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلع دو شعر اور حاصل کر رہا ہوں، مطلع دیکھیے گا۔ ہو بہو زین العبا ہیں سید ابرار سے، تم ملا کر دیکھ لو کردار کو کردار سے۔ اب یہاں سے دو شعر مسلسل۔ آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار، آئے ہیں تنہا تیرے دربار میں پھر بھی یزید، دم ہو تجھ میں لے لے بیعت عابد بیمار سے، بوکھلاہٹ سے تیری یہ صاف ظاہر ہو گیا، تیری نیندیں اڑ گئی زنجیر کی جھنکار۔ حضرات، میں چار مصرے خصوصی طور پہ حاضر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دانشوران قوم تشریف فرما ہے، میری خوش نصیبی ہے۔ ایک سوال آپ کے بھی ذہن میں آیا ہوگا کہ آخر ایک ناتواں لاغر بیمار کو اسیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک خیال میرے ذہن میں آیا، میں نے اسے چار مصروں کا جامع پہنایا۔ دخل کچھ اس میں نہ تقدیر نہ تدبیر کا ہے، دب دبا اصل میں یہ عابد دلگیر کا ہے،
पिन्हाई लाख बीमार सही खून तो शबीर बस इसी खौफ से जालिम ने पिन्हाई जंजीर लाख बीमार सही खून तो शबीर का है दबदबा असल में ये। एक मतला और चंद शेर और हाजिर कर रहा हूँ मैं। एक मिसरा हुआ था कि मिधते सज्जाद में इज्जत भी है जन्नत भी है। मिधते सज्जाद में इज्जत भी है जन्नत भी है। हाजिर कर रहा हूँ। अहले नज़र तशरीफ फरमा है इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया खास था। मुस्तफा सीरत भी है और मुर्तज़ा सूरत भी है। मिसरे की लाज रखिए मैं फिर पेश कर रहा हूँ और खुसूसन मैं डायस पे बैठे हुए बड़े भाइयों से गुजारिश करूँगा। मुस्तफा सीरत भी है और मुर्तज़ा सूरत भी है। शहर बानों का पिसे शहर हुसैनियत भी है। शहर बानों का पिसे शहर हुसैनियत भी है। शेर देखें बिल्कुल पैदाइश का मंजर, ये बर्थडे सेरेमनी है इसलिए हाजिर कर रहा हूँ। सीने में दादा का दिल चेहरे पर बाबा की चमक। सीने में दादा का दिल चेहरे पर बाबा की चमक और आँखों में चचा अब्बास की हैबत भी है और आँखों में चचा अब्बास की हैबत भी है। और ज़रा नवाज़ी एक शेर ख़ास तौर से जो मुझे महसूस हो रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि शायर तो हसास होता ही है, तमाम शोरा भी इसको महसूस कर रहे होंगे। मदख़्वां लाखों है लेकिन मीस में तमार देखिएगा। मदख़्वां लाखों है लेकिन मीस में तमार मद है अहले बैत में कसरत भी है किल्लत भी है। मद है कसरत भी है किल्लत भी है। और ज़रा नवाज़ी और ये शेर आज के जश्न का मेरी जानिब से तोहफा कबूल करें, हाजिर कर रहा हूँ। सोए थे हैदर
شب عاشور کی تمہید میں سوئے تھے حیدر، شب عاشور کی تمہید میں کربلا کی جنگ میں شامل شب ہجرت بھی ہے، کربلا کی جنگ میں شامل شب ہجرت بھی ہے۔ اور آخر میں تضمین حاضر کر رہا ہوں، اس سے بہتر اور کوئی نوکری ہے ہی نہیں، اس سے بہتر اور کوئی نوکری ہے ہی نہیں۔ مدحت سجاد میں عزت بھی ہے، جنت بھی ہے، مدحت سجاد میں عزت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ میں ہمارے کمال بھائی کا حکم ہے، تعمیل حکم میں 3-4 شعر پیش کر دے رہا ہوں، حاضر کر رہا ہوں۔ ایک مصرع ہوا تھا کہ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، چونکہ ہمارے بھائی نے خصوصی طور پر حکم دیا تھا کہ غازی عباس اور جناب زینب کے حوالے سے شعر ضرور مطلع حاضر کر رہا ہوں۔ زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، 2-3 منٹ کی زحمت۔ حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، خاص طور پر کہ حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، گورنر صاحب، حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا، نظریں وہی رہی، نظریہ بدل دیا۔ یہ شعر بھی دیکھیں کہ ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، ہیروں کو روشنی میں پرکھتے ہیں جوہری، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا، شبیر نے مگر یہ طریقہ بدل دیا، شبیر نے مگر۔ اور یہ شعر دیکھیں، مگر یہ طریقہ بدل دیا، سطح زمین سے اٹھی تو آنکھوں میں آ گئی، تمام عزاداروں کی نظر، سطح زمین سے
عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے فرات کا رستہ بدل دیا، عباس نے تدبین دیکھیں کہ عشق عذاب کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، عشق عذاب کو رکھ دیا تلوار کی جگہ، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا، اور فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا، فرش عذاب چین سے بیٹھا ہوا تھا میں، موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا، موت آئی دیکھا اور ارادہ بدل دیا۔ اور یہ شعر خاص طور سے حاضر کر رہا ہوں، خاص طور سے یہ شعر دیکھ لیں، یہ شعر خصوصاً نظم کر رہا ہوں کہ قاتل کے گھر میں کر کے بپا مجلس حسین، قاتل کے گھر، دوسرے مصرے پہ دعا چاہوں گا تمام مومنین کی، کہ قاتل کے گھر میں کر کے بپا مجلس حسین، بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا، بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا، اور نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، نایاب ہم کو حر ملا اور ان کو حر ملا، نظروں کے ہیر پھیر نے املا بدل دیا۔ ایک ایسا بزرگ ہے، پھیلے تو کائنات ہے اور سمٹے تو دو مصروں کا ایک خوبصورت سا غزل کا شعر ہے، ایک گلاب ہے ایک گلزار ہے، اگر پھیلے تو گلزار ہے، سمٹے تو ایک شیروانی کا گلاب ہے۔ آئیے، جی چاہتا ہے کہ سارے پیڑ، اس وقت پریاورن کی بات ہے، سارے پیڑ ایک باغ میں، سارے گلزار ایک شاخ میں، اور ساری خوشبوئیں ایک گلاب میں سمٹ آئیں۔ یہ ہنر صرف اور صرف ہے پنڈت موہن زتشی گلزار صاحبان، وہ کیا ہے، دبستان داغ کا وارث۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں۔ تھا جس کا انتظار وہ تاریخ آ گئی، لو 15 اگست زمانے پہ چھا گئی، گاندھی نے کربلا سے لیا درس زندگی، حکمت میرے حسین کی بھارت بچا گئی۔
बिरादर मोहतरम जनाब सदर सैयद सिब्त रज़ी साहब, बिरादर अजीज़ हैदर कमाल साहब, हुस्न हैदर हुस्न आरा ट्रस्ट के करता धरता रूहे रुबा, और मेरे दूसरे अजीज़ दोस्त जनाब सलीम अमरोही साहब, जिन्होंने अपनी मोहब्बत का वास्ता दे के मुझे हुक्म हाज़िरी दिया, जो मेरे लिए शरफ़ है। हुस्न तौहीद का नगीना है, इल्म व इरफान का ख़ज़ीना है, हर तरफ तो खुदा का जलवा है, मेरे दिल में शहे मदीना है। हर तरफ तो खुदा का जलवा है, मेरे दिल में शहे मदीना है। हाँ, परतवे हुस्न ज़ात आए थे, पे करे इल्तफ़ात आए थे, किज़्ब और कुफ्र के मिटाने को सरवरे कायनात आए। आइए अब चलते हैं रस्म शुक्रिया की तरफ, और शुक्रिया के बाद आप हज़रात हज़रत अब्बास अलंबरदार की नज़र है, उसमें भी आप नज़र मौला में शरीक होंगे। हुजूर हज़रत ज़ैनुल लबा में जाना है, संभाल मौजे हवा हम सुखनवरों का सलाम, असीर हो के भी जहनों पे कर लिया कब्ज़ा, बधे है हाथ मगर है सिकंदरों का सलाम। मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम सलीम अमरोही साहब से तशरीफ़ लें और शुक्रिया की रस्म अदा करें। हज़रत, हम उस नारा ट्रस्ट के तमाम मेहमानान की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं अपने तमाम मेहमानान के, आप तमाम सामीन के, कि आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाला और आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हालांकि आज बहुत सारे प्रोग्राम थे, बड़े अहम प्रोग्राम थे, काफ़ी शादियां भी थीं, जो कई लोग हमारे बीच प्रोग्राम के दरमियान ही कहकर गए कि हमें शादी में भी कहीं शिरकत करनी है, और भी दीगर प्रोग्राम्स थे। तो उसके बावजूद, और ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था, जिसका भी हम समझ रहे थे कि शायद कुछ असर होगा, लेकिन नहीं, काफ़ी तादाद में हमारे सामीन तशरीफ़ लाए। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं तहे दिल से, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो हुस्न ट्रस्ट की तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा, इसी तरह से दुआ कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आइंदा भी आप इसी तरह से तशरीफ़ लाएंगे। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम शोराए कराम का, सदर मोहतरम का, और तमाम मेहमानान का, और तमाम सामीन का। ये